ویلکم ٹو یو مائی ڈیئر فرینڈس۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیں تو زمین کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ضرور مل جائیں گے جنہیں نسل انسانی صدیوں تک یاد رکھے گی۔ کچھ ایسے خاص دن بھی مل جائیں گے جنہیں نسل انسانی بھول نہیں پائے گی۔ ایسے دنوں کا جشن منا کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ وطن عزیز کی تاریخ میں بھی 2 دن ایسے خاص ملتے ہیں جنہیں ہم سارے ہندوستانی ہر طرح کے فرق کو بھلا کر ایک ہندوستانی رنگ میں رنگ کر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور وہ دن ہے پہلا یوم آزادی اور دوسرا یوم جمہوریت۔ لگ بھگ 1 صدی تک غلامی کی زنجیر کی جکڑن کے درد کو سہتے سہتے جب قوم ہند زندگی سے بیزار ہو گئی تو وہ اس زنجیر کو توڑ دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر بار اجڑنے سے لے کر پھانسی کے پھندے تک کے سفر کو طے کرنا اس نے اپنی خوش نصیبی سمجھ لیا۔ تب رب کائنات کی مدد آئی اور ایک ہی طوفان میں حکومت برطانیہ کو بہا کر لے گئی۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستانی قوم نے آزادی کے سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جسے دیکھنے کے لیے وہ بڑے عرصے سے بےتاب تھی۔ یوم آزادی کے ذکر کے بعد یوم جمہوریت کا ذکر آتا ہے، جسے ہم ہر سال 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ دراصل آزادی ملنے کے بعد بھی ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ہم پر انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ابھی بھی لاگو تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی گئی جس میں ہر مذہب و ملت کے کچھ خاص لوگ شامل تھے، اور وہ کمیٹی آئین تیار کرتی رہی، اور آخرکار 26 جنوری 1950 کو وہ آئین ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ بس اسی دن سے ہم اس دن کو یوم جمہوریت کے روپ میں مناتے ہیں۔ اب ذرا ہندوستان کے آئین میں دیے گئے یہاں کے شہریوں کے حقوق کی کچھ خاص معلومات سمجھ لیں۔ یہ ہے اپنی مرضی سے سرکار کا چناؤ کرنا، قانون کی نظر میں سارے شہری برابر ہیں، کوئی بھی شہری کہیں بھی جا کر رہ سکتا ہے، کوئی بھی جائز کاروبار کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب یا عقیدے کو اپنا سکتا ہے، کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے، وطن عزیز میں کہیں بھی جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے، سرکار کی پلاننگ یا ترقی کے کاموں کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم تعلیم کے حق پر آتے ہیں۔ یہ ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ رب کائنات نے انسان کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا نظام صحیح ڈھنگ سے چل سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ اب علم یا تعلیم وہ روشنی ہے جس کے ذریعے عقل کے دروازے کھلتی ہیں۔ بس اب ہم تعلیم کی اہمیت کا اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ یوم جمہوریت کے دن کو منانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہمارے جن آزادی کے سپاہیوں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، ہم ان کو یاد کریں، ان کے کارناموں کو اپنی نئی نسلوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بچوں میں وطن دوستی کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرے، ہم ان لوگوں کی یاد میں ہندوستان کے کونے کونے میں تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولیں۔ یاد رکھیں، انسانی زندگی سے جدوجہد کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ میں سے ہی کوئی نہرو، سر سید
ذاکر حسین، مدن موہن مالویہ، ربندر ناتھ ٹیگور ہو سکتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ خود بھی پڑھانے یا سکھانے کا جنون اپنے اندر پیدا کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھائی کے سفر کو یوں ہی جاری رکھیں۔ کل ہماری انہی نسلوں کے کندھوں پر اس ملک کے نظام کی باغدور ہوگی۔ اے میرے پیارے بچوں، آپ کے ہی ذریعے جد و جہد آزادی کے سپاہیوں کے بہترین خواب کا ہندوستان تعمیر ہوگا، جس پر ساری دنیا رشک کرے گی۔ ایک بار دل سے کہیں، اے رب کریم، ہمارے اس وطن عزیز کو اپنی رحمت سے سرسبز و شاداب رکھنا، جہاں سے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔